کئی سال پہلے کا ذکر ہے۔ کسی ملک کے ایک شہر میں ایک معمولی سا دکاندار محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتا۔ اس نے کئی سال جانفشانی سے محنت کی اور ماتھے کا پسینہ بہایا، لیکن سوائے ایک چھوٹی سی دکان کے اس کے پاس کوئی دولت جمع نہ ہوئی۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کی کمائی سے مال و اسباب کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ اپنی دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اسے اپنا پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دکان میں داخل ہوا تو اپنی چادر میں چھپائی ہوئی ایک تھیلی نکالی اور اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، میرے دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہیں۔ کیا تم میری واپسی تک اسے اپنے پاس امانت رکھ سکتے ہو؟ مجھے امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے، کیونکہ اس شہر میں تمہارے جیسا دیانتدار شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا، اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت راحت و اطمینان کے ساتھ سفر پر چلے جاؤ۔ میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد دکاندار بھی اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور کپڑے کے تھان کرینے سے سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 2-3 نوجوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں سے اتر آئے اور دکاندار سے فرمائش کی کہ کوئی عمدہ کپڑا دکھاؤ۔ ان میں سے ایک کو دکان کے کونے میں قیمتی ریشمی کپڑا دکھائی دیا۔ وہ دکاندار سے کہنے لگا، اسے اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا تو انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی چھپا نہ سکے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، شاید تمہیں معلوم نہیں، یہ کپڑا بہت قیمتی ہے۔ ہم صبح سے اس شہر اور بازار میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کپڑا کہیں نظر نہیں آیا۔ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ دکاندار کہنے لگا، یہ کپڑا پرانے ذخیرہ سے بچا ہوا ہے۔ میرے گاہک اس کی خرید کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا ہے اور کسی نے اسے نہیں خریدا۔ یہ سننے کے بعد ان تینوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے چل پڑے تو دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ان میں سے ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے قداور تھا کہنے لگا، کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کر لینا اور کپڑے کی قیمت لے لینا۔ دکاندار یہ باتیں سن کر حیران و پریشان ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زور زبردستی ان لوگوں سے کپڑے کی قیمت وصول کرنا ممکن نہیں۔ خدا خدا کر کے دن گزرا اور دکاندار اپنے دوست کی امانت والی تھیلی لے کر گھر چلا گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا۔ اگلے دن وہ گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تاکہ کپڑے کی قیمت وصول کرے، لیکن یہ سادہ لو دکاندار اصل معاملہ سے بے خبر تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف چوبدار کھڑے ہیں۔ اس نے انہیں ان جوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید کر لے گئے تھے۔ چوبداروں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ تم کل آنا، کل تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ دکاندار تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن جب وہ رقم وصول کرنے کے لیے گیا تو اسے 1 ہفتہ بعد آنے کے لیے کہا گیا، اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ ایک دن دکاندار خود سے کہنے لگا کہ میں چند ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ آج میں جاؤں گا اور رقم لے کر ہی آؤں گا۔ آخر کار پھر سے وہ ایک دن اپنی رقم وصول کرنے گیا تو ایک نیک دل چوبدار اس کو ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، تم کیسے سادہ لو انسان ہو، بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس شکل و صورت کا کوئی بھی شخص رقم کے لیے آئے تو اسے آج اور کل کا وعدہ کر کے ٹال دو، یہاں تک کہ وہ تھک جائے۔ تم خود بھی سوچو کب سے چکر لگا رہے ہو، لیکن یہاں رقم کی کوئی نشانی نہیں، اس لیے
زیادہ سردردی مول نہ لو اور کپڑے کی قیمت بھول جاؤ۔ دکاندار چوبدار سے کہنے لگا، میں نے وہ کپڑا نہ تو چرایا تھا اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت بھلا دوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کروں گا۔ چوبدار کہنے لگا، میں نے تم سے حقیقت بیان کر دی ہے، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اس پر عمل کرو۔ میں پھر سے تمہیں کہوں گا، سلامتی چاہتے ہو تو اپنی رقم بھول جاؤ۔ چوبدار کی باتیں سنی تو دکاندار پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ کسی دن وہ انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اسے اس کی رقم مل جائے گی۔ دکاندار کا اندازہ بھی غلط نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے اپنی دکان بند رکھی اور کہیں سفر پر جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہیں اور نہایت تیزی سے کہیں جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور اپنے کپڑے کی رقم طلب کی۔ انہوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہے لگا کر ہنسنے لگے اور ایک آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم؟ کیسا کپڑا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ دوبارہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانی بتانے لگا تو ان میں سے ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حکم دیتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے حاضر کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تمہارے جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر چل پڑے۔ دکاندار نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے تو وہ آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے زمین پر کھینچ لیا۔ جلد ہی ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ دوسرے جوان کچھ دور نکل گئے تھے، لیکن جب انہیں شور و غل سنائی دیا تو گھوڑوں سے اتر آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر دکاندار بھی اپنی ڈوبتی رقم کو دیکھ کر جلا بھنا ہوا تھا۔ اس نے بھی دو جوانوں کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ایک کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ اس جھگڑے کے بعد وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ اس غریب کا چہرہ، سر اور بدن خون آلود تھے اور وہ اسی حالت میں گھر پہنچ گیا۔ جب اسے بیوی بچوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور دریافت کرنے لگے کہ کیا حادثہ پیش آیا۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن میں خوش بھی ہوں کہ میں اپنے حق کے لیے لڑا اور بادشاہ کے مصاحبوں کا مقابلہ کیا۔ وہ چند دن اپنے گھر پہ ہی رہا اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کراتا رہا، لیکن ایک دن اس نے ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب وہ دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار ان سے پوچھنے لگا، کس لیے آئے ہو؟ وہ سپاہی کہنے لگے، ذرا ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ابھی تک اس غریب کے زخم بھی نہ بھرے تھے کہ وہ داروغہ خانہ یعنی تھانے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ داروغہ اور سپاہی اسے گھور رہے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، جناب داروغہ، مجھے کیوں لائے ہیں؟ اس کے سوال پوچھنے پر داروغہ غصے سے کہنے لگا، یہ کیسی جرت ہے؟ چند دن پہلے تم بادشاہ کے مصاحبوں سے الجھے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے دست اندازی کی جرت کیسے کی؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے کپڑے کی قیمت طلب کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ تین تھے اور میں اکیلا، انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، نہ کہ میں نے ان کو۔ داروغہ کہنے لگا، کیا تم ایک معمولی سا کپڑا انہیں ہدیہ کے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کی خاطر اتنا حق بھی نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب تم سے ایک معمولی سا کپڑا لے سکیں؟ جب دکاندار نے دیکھا کہ اب مجھے ہی ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہنے لگا، جناب داروغہ، وہ لوگ کپڑا خریدنے کے ارادہ سے میری دکان پر آئے تھے، نہ کہ بادشاہ یا اپنے لیے تحفہ لینے کے لیے۔ میں کئی دنوں سے محل کا چکر لگا رہا تھا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور جب کئی دنوں کے بعد میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم پاگل ہو، ہم نے تم سے کوئی کپڑا نہیں لیا۔ جناب داروغہ، کیا ہدیہ دینا اور لینا ایسے ہوتا ہے؟
दारोगा कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें कैद खाने डाला जाए और तुम्हारे मालो असबाब को भी मुल्क के खजाने में जमा किया जाएगा, ताकि किसी दूसरे शख्स को कभी ऐसी जुर्रत ना हो। दारोगा की ये बातें सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब दारोगा ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, चूंकि तुम मस्कीन और सादा दिल इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और बादशाह से इसकी जवाबदही मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा मालो असबाब हर हालत में जब्त होगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसलिए अब जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की नजरों के सामने दुकान में जितना मालो असबाब था उठा कर ले गए और उसे तन्हा छोड़ गए। दुकानदार की दुनिया उजड़ चुकी थी और वो खाली हाथ रह गया था और कुछ देर अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि जिस तरह भी हो उसे कोई काम तो करना ही है ताकि उसकी बीवी बच्चे भूखे ना रहें। वहीं बैठे बैठे उसे दोस्त की वो अमानत यानी थैली याद आई और वो अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ और इसे अपनी तिजारत में लगाऊंगा, और जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम इसी थैली में वापस रख दूंगा। जब वो घर पहुंचा तो उस कोठड़ी का दरवाजा खोला जिसमें उसने थैली छुपा रखी थी, लेकिन जब उसने थैली को खोलना चाहा तो उस पर खौफ तारी हो गया। वो खुद से कहने लगा, मुझे कैसे मालूम कि मेरी तिजारत फूले फलेगी और मैं ये कर्ज वापस कर सकूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की मलकियत ना हो और उसके पास भी किसी ने अमानत रखवाई हो। क्या इसमें से कुछ रकम लेना दुरुस्त होगा? कहीं मैं अमानत में खयानत करने तो नहीं जा रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपनी मुश्किल को हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। ये सोचकर दुकानदार ने वो थैली वहीं पर वापस रख दी और चंद जानने वाले लोगों से कुछ रकम बतौर कर्ज हासिल कर ली। उसने इस रकम से कई किस्म का कपड़ा खरीदा और उसकी बंद दुकान में दोबारा रौनक लौट आई। दुकानदार पुरुमीद था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और वो अपने दोस्तों का कर्ज अदा कर देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज हासिल किया था उनमें से कुछ तो साबिर और बाहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्ज की वापसी का मुतालबा न किया, लेकिन एक दो ने बेसब्री का मुजाहरा किया। वो रोजाना उसके पास आते और अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और दुकानदार भी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता। अब दुकानदार ने इरादा किया कि चंद दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्ज ख्वाहों के रोज रोज के मुतालबे से कुछ देर बचा रहे, लेकिन वो परेशान भी था कि अगर वो ऐसे घर बैठ गया तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चक्की बान को पहचानता था जो इसके बाप का देरीना दोस्त था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे अपना पूरा किस्सा सुनाया और उस चक्की बान से दरखास्त की कि वो कुछ अरसा तक यहीं मजदूरी करेगा। चक्की बान ने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगा, ऐ बंदा खुदा, मुझे कोई एतराज नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ काम करो। क्या तुम आटे की बोरियां इधर उधर रख सकोगे? दुकानदार कहने लगा, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, अगरचे चंद दिन वाकई सख्ती के होंगे, लेकिन कुछ वक्त में मैं इसका आदी बन जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी मुश्किल आसान करेगा और मैं जल्द अपने असल काम की तरफ लौट जाऊंगा। फिर उसी दिन से वो दुकानदार चक्की बान के पास काम करने लगा। अगरचे इससे पहले वो ऐसा सख्त काम करने का आदी न था, लेकिन इसके बावजूद वो खुश था कि खुदा के बंदों के सामने उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ा। चंद दिन वो वहाँ काम करता रहा और कर्ज ख्वाहों के मुतालबा और उनका सामना करने से बचा रहा, लेकिन चक्की बान के पास जाकर भी उसकी मुश्किलात कम न हुई। एक दिन उसे चक्की के सामने शोरो गुल और शिकवा और शिकायत की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी के साथ चक्की से बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग अपना कर्ज मांगने के लिए वहां आन पहुंचे थे और वो चाहते थे कि उसे काजी की अदालत में ले जाएं। दुकानदार उनसे कहने लगा, खुदा मेरी हालत बेहतर जानता है, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ही तो ऐसा सख्त काम कर रहा हूँ। उनमें से एक कहने लगा, अब हमसे बहस भी करोगे? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी।
اور یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پنجے سے بھاگ جاؤ گے؟ اب ہم تمہیں 2 دن اور مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارا قرض ادا کرو، ورنہ جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب قرض خواہ وہاں سے واپس لوٹے تو دکاندار بہت پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اپنا حوصلہ قائم رکھا اور بدستور چکی پر کام کرتا رہا۔ جب وہ رات کو گھر لوٹتا تو غم سے نہایت افسردہ اور پریشان ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ قرض خواہ 1-2 دن بعد دوبارہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے، گلی کوچوں میں کھینچیں گے اور قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ دکاندار کی بیوی نے جب اپنے خاوند کی حالت دیکھی تو کہنے لگی، بہتر ہے کہ آج رات تھیلی کھولو اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لو، اس خیانت سے ہم پر آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، مجھے امید ہے کہ خدا میری اس مشکل کو آسان کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے لیے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے بار بار خیال آتا تھا کہ قرض خواہ اس کے سامنے آ گئے اور اس کا راستہ روکیں گے۔ ایک دن وہ یوں ہی اپنے گھر پریشان بیٹھا تھا اور اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ پر دستک ہوئی، جس سے وہ چونک گیا۔ اسے لگا کہ قرض خواہ دوبارہ اس کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اجنبی نے دکاندار کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں تمہارے دوست کا پیغام لایا ہوں جو اس وقت سفر میں ہے۔ اس نے مجھے آپ کے پاس پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کے پاس جو امانت رکھی ہے اب اسے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے جتنی چاہو اس میں سے رقم نکال لو اور جو بچ جائے اسے راہ خدا میں خیرات کر دو۔ اس کی باتیں سن کر دکاندار سوچنے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں تمہاری باتوں کا کس طرح یقین کروں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم میرے دوست کا ہی پیغام لائے ہو؟ اجنبی نے اسے ایک خط دیا اور کہنے لگا، اسے پڑھ لو، یہ تمہارے دوست نے لکھا ہے اور اس میں اس تھیلی کی نشانی بھی درج ہے۔ دکاندار نے جوں ہی تھیلی کی نشانی اور خط دیکھا تو خوشی سے رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہنے لگا، اے اللہ، میں نے مشکل کے باوجود صبر کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی اور تو نے میری مشکل آسان